اللہ کے مقابلے میں اور کوئی نہیں. اللہ کے سامنے جھکیں گے, کسی اور کے سامنے نہیں, نہ بت کے سامنے, نہ پیڑ کے سامنے, نہ قبر کے سامنے. اللہ کو ہم رب مانیں گے, کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے. اللہ کو معبود مانا ہے, کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے. ہم کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیں گے. اللہ نے جو رہنمائی دی ہے, دنیاوی فلسفوں کو, تجربات کو, رسم و رواج کو, باپ دادا کے طور طریقوں کو, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی پر ترجیح نہیں دیں گے. وہی صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر آخرت کا خطرہ ہم نہیں بولیں گے کہ اگر فقر و فاقہ آئے گا دنیا میں تو پریشانی ہو جائے گی, چلو حرام کی طرف, چلو سود, چلو چوری, چلو خیانت, چلو جھوٹ دھوکہ. نہیں, دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم آخرت کا خطرہ نہیں مولیں گے. انسان کا انتخاب بتاتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے, وہ کیا کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ کیا پائے. دنیا میں ہمیشہ آدمی کو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے. وہ کیا کھونے کے لیے تیار ہے اور کیا پانا چاہتا ہے, انسان کا مقصود اس کی حیثیت طے کرتا ہے. تو چاہتا کسی کا اس کی اوقات دیکھنا ہو, کیا چاہیے. جب وہ اپنا مطلوب بتاتا ہے, اپنا مقصود بتاتا ہے, تو معلوم پڑتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. ہم اللہ سے کمتر پر راضی نہ ہوں, ہم آخرت سے کمتر پر راضی نہ ہوں, جنت سے کمتر پر راضی نہ ہوں, ہم حق سے کمتر پر راضی نہ ہوں. یہ اگر ہماری زندگی میں ترجیحات ہیں تو ہماری پٹری, اب گاڑی پٹری پر آئی ہے, یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. تو یہ بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا ضروری. اب دیکھیے جو جادوگر مقابلے میں آئے تھے ان کی سمجھ کتنی اعلیٰ ہو گئی. جیسی حق سامنے آ گیا کتنی سوچ ان کی اونچی ہو گئی. اگر ہماری سوچ یہ نہ ہو تو ساری معلومات اور سارا تجربہ اور اتنا سب کچھ کیا فائدہ ہے. کچھ لمحات میں وہ کتنے تبدیل ہو گئے, اور زندگی بھر ہم دین مانتے رہیں لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں ترجیحات نہ آئیں تو پھر ہم کتنے نادان ہیں, ہم کہاں ہیں. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ ترجیح ہونی چاہیے. پھر بندوں میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے افضل نبی کون, شخصیات میں سب سے افضل کون, باپ دادا, پیر صاحب, مولوی صاحب, امام صاحب, علامہ فلاں, کون سردار قبیلے کا, کون سب سے افضل ہے. یا کبھی کبھی میں بھی ہو جاتا ہے, گھر کا میں اصل ہوں, خاندان کا میں اصل ہوں, تو آدمی کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی سب پر ترجیح دینے لگتا ہے. سب سے افضل کون ہے شخصیات میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں ولد آدم کا سید ہوں قیامت کے دن, اور مجھے اس پر فخر نہیں. میں یہ بطور فخر نہیں بیان کر رہا ہوں, بطور شکر بتا رہا ہوں, لوگوں کو معلوم تو ہو, حق کے بیان کے طور پر بتایا جا رہا ہے, فخر کے لیے نہیں. وَبِيَدِي رِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ, اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي, قیامت کے دن کوئی بھی نبی, چاہے آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو, کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو. ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہوگا. اس دن سیادت عام بنی آدم پر یا سارے انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, آپ کو ملے گی. وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٍ, اور قیامت کے دن زمین پھٹے گی اور جب قبروں سے لوگ نکلیں گے سب سے پہلے وہ شخص میں ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا. جس کی قبر شق ہوگی, زمین سے نکلنے والے دوبارہ زندہ ہو کر واپس بعث جب ہوگا, دوبارہ زمین سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں ہوں گا, شروعات مجھ سے ہوگی. اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو قیامت کے دن دنیا میں تو سارے نبی جمع نہیں ہیں, معراج کی رات میں جمع ہوئے تھے, اس وقت بھی امامت کا نماز سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل نماز ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ, حدیثوں میں آیا ہے. سارے اعمال میں سب سے افضل نماز. اس نماز میں امامت کا وقت جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں بیت المقدس میں نبیوں کے گھر میں جا کے امامت کی.
وہ گہوارہ تھا، وہ سارے نبی وہاں ہوا کرتے تھے، آپ یہاں سے وہاں گئے اور امامت کی سب کی ان کے گھر میں جا کے. حالانکہ قاعدہ کیا ہے کہ امام اس کی اپنی سلطان میں وہ خود امام بنتا ہے. سارے انبیاء جتنے آتے رہے وہ وہیں آتے رہے، بیت المقدس وہیں ان کا اپنا ایک علاقہ تھا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں جا کر آپ نے ان کی امامت کی کہ یہ سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے ان کی ماتحتی میں ہیں، امامت کے اعتبار سے سارے ان کے مقتدی ہیں. اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا جو اس سے بڑا اجتماع ہوگا، نبی اور غیر نبی سارے جمع ہوں گے، جن و انس سب جمع ہوں گے، بلکہ اس مجمع میں فرشتے بھی ہوں گے، بلکہ جاندار بھی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ سب جمع ہوں گے. بہت بڑا اجتماع ہوگا اور ایسا اجتماع کبھی نہیں ہوا تھا، نہ ہوا تھا نہ ہوگا. اس دن سیادت اگر ملے گی تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. یہ مقام ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے افضل نبی ہے. اب اگر آپ کی ذات اور آپ کی بات کے مقابلے میں اگر کسی اور کی بات کو آدمی ترجیح دے، کتنا نادان آدمی ہے. حدیث تو صحیح ہے، ہاں بات نبی کی ہے، لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کا ایسا بولنا ہے، ہمارے امام صاحب یوں کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ چھوڑا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، باپ دادا یہ تلقین کر کے گئے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. بتائیے، میرا دل یہ کہتا ہے، میری عقل تو یہ کہتی، میرا تجربہ یہ کہتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دے، آپ سوچئے اللہ نے جو مقام آپ کو دیا ہے، تو نے وہ مقام دیا اپنی زندگی میں؟ دار العمل میں بھی امامت دی اللہ نے اور دار الجزا میں بھی. اب تو کسی اور کو ترجیح دے اگر، تو تیری بدبختی ہے یا نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہ دے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ بات کے اعتبار سے، نہ عمل اور اسوہ کے اعتبار سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى محمد. یہ مسلم کے الفاظ ہیں ہدا، اور نسائی کے الفاظ ہیں، اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ سب سے بہترین بات اگر ہے تو اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، گائیڈنس آپ کا سب سے بہتر ہے. جو آپ نے بتایا ایسا کرو، یہ مت کرو، جو بھی رہنمائی گائیڈ لائنز ہم کو زندگی کے اعتبار سے دیں، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں، اخلاق میں، زندگی کے جو اصول آپ نے ہم کو بتائے، جو رہنمائی ہم کو دی، سب سے بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کی ماننے میں ہمارا بھلا ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے. ہم فیل ہو جائیں گے اگر آپ کی نہ مانیں. جیسا بتایا ویسا کرنا، اسی میں ہماری بھلائی ہے. باپ دادا کا طریقہ اپنی جگہ، لیکن نبی کے مقابلے میں اگر ہو، نہیں، غلط. وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى محمد. بلکہ نہ صرف قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی آپ کا اسوہ سب سے بہتر ہے. اپنے لیے نمونہ اپنانا، کس کو دیکھ کر ہم چلیں، چاہے وہ نماز ہو. آپ نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. حج کا موقع ہے، آپ نے کہا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کے مناسک لو. آپ نے حج کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں. آپ نے نماز پڑھی ممبر پر کھڑے ہو کر، اور آپ سجدے کے لیے اتر جاتے اور ممبر کے پائے میں، جڑ میں سجدہ کرتے، اور آپ نے نماز سے فراغت کی بات کہا میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم میری نماز میں میری اقتداء کرو، مجھ کو دیکھ کے نماز سیکھو، مجھ کو دیکھ کے نماز سیکھو. تو آپ کا عمل ہمارے لیے اسوہ ہے. آپ نے نماز پڑھی اور نماز میں جوتیاں پہنے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی ویسے ہی کیا. آپ نے نماز میں نماز ہی کی حالت میں جوتیاں اتار دی، صحابہ نے جوتیاں نماز ہی کی حالت میں اتار دی. آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے جوتیاں اتار دی تو ہم نے بھی اتار دی. آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی بنوا لی، اور آپ نے اتار کے پھینک دیا اس کو تو صحابہ نے بھی اتار کے پھینک دیا اس کو. یہ طریقہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. کس کو دیکھیں ہم؟ نوجوانوں کا طبقہ، بچے بچیاں،
زندگی گزارنے کے اعتبار سے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اسپورٹس مین کو دیکھ رہا ہے، جیسی ہیئر سٹائل اس کی ویسی میری، جیسا وہ پہنتا ہے، جیسا چلتا ہے، جیسا انداز اختیار کرتا ہے، یہ بھی اس کی کاپی کر رہا ہے، ان کی نقل کر کے اپنی حیثیت گھٹا رہا ہے، بڑھا نہیں رہا ہے. تو فرسٹ کاپی ہے، تو اصل نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اوریجنل نہیں ہے، تو ڈپلیکیٹ ہے، کسی اور کو کاپی کر رہا ہے. کرنا تھا تو نبی کو کاپی کرتا ہے، تیری عزت بڑھ جاتی ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتنا ہی نہیں کہ مغفرت کرے گا، اتنا ہی نہیں کہ محبت کرے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. واللہ غفور الرحیم. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے، کسی کا عمل پسند آ جائے اس کی مغفرت کر دیتا ہے. نبی کی اتباع کرو، کسی اور کی اتباع، کسی اور کے راستے پر مت چلو. کوئی فلم سٹار کو دیکھ کے اس کے مطابق چل رہا ہے، بچیوں میں آپ دیکھیے اداکاریں کرائیں، اور یوٹیوب پہ دیکھ لیا کسی کو مجھ کو ایسا لباس چاہیے، یہ لباس صحیح نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، نہیں مجھے پسند آ گیا، یہی پسند آ گیا، یہی پہنوں گی میں، چاہے پردہ اس میں ٹھیک سے نہ ہوتا ہو. حجاب بھی فیشن والا بن جائے، پھر وہ خود اپنی جگہ زینت ہو، زینت چھپانے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ وہ لباس سے زیادہ مزین ہو، زیادہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والا ہو. کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کہاں سے دیکھا ہے؟ فلانی کو دیکھا میں نے. کاش کہ تو ازواج مطہرات کو دیکھتی، کاش کہ تو کتاب و سنت میں دیکھتی، نبی کے گھر میں دیکھتی، کیسے پردہ وہ کرتی تھی، کیسا لباس ان کا تھا، کیسا چال ڈھال ان کی تھی، کیسے ان کا کلام اور ان کا کیسا عمل تھا، کیسے وہ جیتی تھی. کاش کہ ان کو دیکھتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا. کاش کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اپنے اقوال و افعال میں، عبادات میں اور اپنے اخلاق میں. آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی بہتر بناتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ کس کی زندگی میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے اسوہ ہیں. آج ہم کس کس کو دیکھ رہے ہیں؟ فیشن کے نام پر ہم لوگ کتنی حرام چیزوں کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے. زندگی کے معاملات ہم قوموں کی پیروی کر رہے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں ہم کو، تم ضرور پچھلوں کے راستے پر چلو گے، ان کے اسوا کو اپناؤ گے، ان کے طور طریقوں کو اپناؤ گے. شبرم بشبر، بالش بالش، ہاتھ ہاتھ، بالکل ان کے پیچھے چلو گے، ناپ تول کے برابری کے ساتھ میں، ایگزیکٹلی ان کی طرح کرو گے، پیچھے نہیں ہٹو گے، بالکل مشابہت ان کی اختیار کرو گے. یہاں تک کہ اگر وہ حتی لو دخلوا جحر ضب ودخلتموہ، گوہ کے بل میں جا کے وہ اگر گھسے ہوں تو تم بھی وہی کرو گے. اتنا ان کے پیچھے جاؤ گے کہ تنگ جگہ میں جا کے وہ جانور رہتا ہے، تم مشقت اٹھا کے بھی ان کی نقالی کرو گے، ان کے پیچھے جاؤ گے. دیکھیے کتنے نوجوان ہیں، پیشاب نہیں کر سکتا ہے لیکن اتنی ٹائٹ جینز پہنے گا، پیشاب ڈھنگ سے نہیں کر سکتا ہے، قطرے اس کی صفائی نہیں کر سکتا ہے، لیکن بس فیشن ہے بھائی، اتنا ٹائٹ کہ وہ ڈھنگ سے اپنی صفائی بھی نہیں کر سکتا، اور قبر میں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے. عامۃ عذاب القبر فی البول، عام طور سے عذاب قبر ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے. شیطان نے کیسا دھوکے میں ڈال دیا کہ تو قبر سے ہی تیری پٹائی ہونا چاہیے، اور اس پیشاب کی حفاظت یعنی اپنی طہارت کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اب دوسری چیز کیا چھوٹے گی؟ چلو بھائی نماز کے لیے طہارت نہیں ہے. کیوں؟ وہ تھوڑا جینس تھوڑی ٹائٹ ہے نا، تو تھوڑا پیشاب کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے قطرے کچھ رہ گئے ہیں. آپ جائیے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته.
शैतान ने कैसा धोखा दे दिया। कब्र में भी पिटाई होना चाहिए, हशर के दिन भी जिल्लत होनी चाहिए, पहले सवाल में ही फेल होना चाहिए। किस वजह से? गैर कौमों की मुशाबहत की वजह से, फैशन को फॉलो करने की वजह से। कोई जीन्स पैंट पहनता तो हम उसको गुनाहगार नहीं बोलते हैं, ढीला ढाला पहन लिया कि अपना कम से कम तहारत का एहतमाम तो कर पाए। लेकिन फैशन ऐसा कि वो पहनने में एक आदमी उसकी मदद करे और उतारने में एक आदमी मदद करे, बताइए कौन सा फैशन है भाई? सोचिए, हम करने पर आते हैं दूसरी कौमों की नक्काली, तो ऐसा करते हैं कि उनसे भी आगे गुजर जाते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतमाम हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, कौल अमल के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, हर चीज़ में जहाँ तक हम कर सकें, हमारी इस्तिताअत जहाँ तक हो। तो ये ज़िंदगी अगर हमारी बन जाए और हम आपके अक़वाल को और आपके अफ़आल को दूसरों पर तरजीह देने लगें, तब हम कामयाब होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरकतुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील वलौ कान मूसा हय्यन व अदरक नबुव्वती लत्तबअनी। बाज़ रिवायत में है मा हल्ल लहु इल्ला अन यत्तबअनी, बाज़ रिवायत में मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। अगर आज मूसा अलैहि सलाम भी जिंदा होते और मेरी नबुव्वत पाते, और अगर मूसा अलैहिस्सलाम जाहिर हो जाते और तुम मुझे छोड़ के उनके पीछे चलने लग जाते, उनकी पैरवी करते, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाते। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरी नबुव्वत पाते, जिंदा होते और मेरी नबुव्वत पाते, तो उनके लिए भी लाजिम होता कि वो मेरी पैरवी करें। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया, इमाम अद-दारिमी ने इसको रिवायत किया है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी होते, उन्हें भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। और तुम अगर मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर, मुझे छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निकल जाते, तुम गुमराह हो जाते, और गुमराह हो जाओगे ऐसा करोगे तो। सोचिए, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनसे कलाम किया, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, मुझे छोड़ के उनके पीछे जाओगे। अल्लाह ने किताब दी उनको, कलाम किया उनसे, मदद की, फिरौन को गर्क किया, जादूगरों के मुकाबले में मदद की, इतना सब कुछ अता किया, आसमान से मन सलवा उनको अता किया। सब कुछ करके भी उनके पीछे अगर तुम चलोगे, मुझे छोड़ के, गुमराह होगे। और हम फिल्म के एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन और न जाने कितने खुराफाती लोगों को अपना रहनुमा बना लें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और पीर पगाड़ों के पीछे चलने लगें, और जादू टोना करने वालों को अपना गुरु बना लें, और उनकी बातें माने, और अकीदत के सामने हाथ बांध के उनके सामने बैठें, सर झुका के उनके सामने बैठें, और वो कुछ भी कर लें, उनकी बात को सही मान लें, और सुन्नतों को और इबादत को और फ़राइज़ को बर्बाद कर दें, बल्कि अकीदे को भी बर्बाद कर दें। बताइए कैसे नजात पाएंगे हम लोग? बहुत ज़रूरी है। तो कहा कि फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अगर कोई हो सकती तो अल्लाह की बात है, अल्लाह की किताब। और सबसे बेहतरीन रहनुमाई, उस किताब की बुनियाद पर गाइडेंस जो मिला है, वो देने वाला कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी रहनुमाई सारी फिलॉसफीज और सारे तजर्बात पर भारी है। और आपने फरमाया व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन, और उसवा अगर कोई है, रोल मॉडल अगर हमारे लिए कोई है, सबसे बेहतरीन अगर कोई है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर किसी को तरजीह नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन इमाम भी तो है ना, इमाम भी हैं, लेकिन इमामों की इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबियों के इमाम आप हैं, तो बाकी सारे इमाम उनके बाद हैं। इमामों का एहतराम है, जैसे नबियों को हम मानते हैं, लेकिन नबियों पर तरजीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबियों पर तरजीह देंगे और इमामों पर नहीं। कितनी अजीब बात है कि नबियों के मुकाबले में आप बेहतर, आपकी बात बेहतर, आपकी ज़ात बेहतर, तो अब इमामों के मुकाबले में नहीं। पीर साहब, मुफ्ती साहब अपने अपने लोगों ने बना रखे। याद रखें, ये अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए, यहाँ से हमारी ज़िंदगी सही होगी। नहीं तो ज़िंदगी के सारे मामलात में हम गड़बड़ाते रहेंगे, लड़खड़ाते रहेंगे और लुढ़कते रहेंगे, और न जाने अल्लाह हिफाजत फरमाए, मालूम नहीं गुमराही की किस खाई में जा गिरेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। उम्मत के तबक़ात में बेहतरीन तबक़ा कौन? जिसको देख कर हम चलें। आदमी कहता ना, इतने सारे लोग क्या पागल हैं क्या, कि जब किसी के सामने इल्म पेश किया जाता है,
عقیدہ ہو، اعمال ہوں. کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں نا، تو آدمی عام طور سے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو دیکھ کر ان کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. بہترین سماج اور افراد کون؟ اگر دیکھنا ہی ہے تجھ کو کہ بھئی 12 ربیع الاول کو منائیں کہ نہ منائیں، جلوس نکالے کہ نہیں، قبروں کے اوپر درگاہ بنائیں کہ نہیں بنائیں، فاتحہ دے کہ نہیں دیں، سلام کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکم پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، یہ ساری چیزیں دیکھنا اگر تجھ کو ہے، کس کو دیکھے گا؟ اپنے سماج کو، یا اس سماج کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بنا، پروان چڑھا اور آپ راضی رہے اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ جو میرے اپنے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. ساری انسانیت میں سب سے بہترین لوگ اگر سماج کے اعتبار سے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. اپنے سماج کو دیکھ کے اس کے مطابق اصول طے کرے گا کہ لوگ ایسا کریں تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے، باپ دادا ہیں تو ایسا کریں گے، سماج ایسا کر رہا ہے تو ایسا کریں گے، میجورٹی ایسا کر رہی تو ہم ایسا کریں گے. نہیں، اگر تجھ کو دیکھنا ہے کہ واقعی کسی کو اپنے لیے سماج کے طور پر نمونہ بنانا ہے تو امت کے طور پر، قوم کے طور پر، لوگوں کے طور پر، مجتمع کے طور پر دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. اسی لیے آپ نے کہا کہ سب سے بہتر لوگ اگر کوئی ہو سکتے ہیں اس امت کے اندر تو کون ہیں؟ صحابہ ہیں. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں، صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد. بعد والوں کا مرتبہ صحابہ کے بعد آئے گا، چاہے ائمہ ہوں چاہے اولیاء ہوں، ان سب کا مرتبہ صحابیت کے بعد ہے. صحابہ سب پر فائق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے بعد انہی کا مرتبہ ہے، انبیاء کے بعد انہی کا مرتبہ ہے. امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. یہ فنڈامنٹلز ہیں، یہ بنیاد ہے، یہ ہماری تمہید ہے. اس پر باقی سارا دین سمجھنے کے لیے آسانی رہے گی. اللہ کو ترجیح دینا مخلوق پر، خالق کو خلق پر، آخرت کو دنیا پر، وحی کو رسم و رواج اور طور طریقوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شخصیات پر، آپ کے اقوال اور افعال کو تمام لوگوں کے اقوال و افعال پر، اور قوم اور سماج کے اعتبار سے اس سماج کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا، جس میں افراد صحابہ تھے، ان کے طور طریقے کو، ان کے طرز عمل کو باقی سارے لوگوں اور سارے سماج اور دنیا بھر پر ترجیح دینا. یہاں سے گاڑی صحیح جا رہی ہے. اگر یہ آیا تو سب کچھ صحیح. بلکہ آج کے خطاب کا حاصل میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے، اگر یہیں ہم لوگ رک جائیں تو بات ٹھیک ہے. لیکن اور چیزیں بھی ہم دیکھیں گے کہ سب سے افضل، اب اس کے بعد افراد کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار، یہ بالتعیین ہے، لیکن بالوصف اگر دیکھنا ہو تو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون؟ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا کی. ان تمام مخلوقات میں، ان تمام بندوں میں سب سے بہتر بندے کون؟ جن کی زندگی میں کیا ہو، خوبصورت ہیں، اچھے خاندان کے ہیں، پیسے والے ہیں، اچھے جاب پر ہیں، پے چیک بہت اچھا ہے. ہاں، کون بہتر ہیں؟ زیورات ان کے اچھے ہیں، زینت کے ساتھ جیتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس؟ نہیں. حسب و نسب نہیں، خوبصورتی، مال و دولت نہیں. بہترین کون؟ لوگوں میں بہترین کون؟ جو دو چیزوں کو اپنی زندگی میں جمع کریں، ایمان اور عمل صالح. ان کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہو، وہ یقین کی بنیاد پر جیتے ہوں، وہ توحید والے ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، اور ان کی زندگی میں چیزیں ہو نہ ہو، ان کی زندگی میں نیک اعمال ہو. اپنی زندگی کو انہوں نے اعمال سے بھر رکھا ہو، اپنے اوقات کو اعمال سے مزین کر رکھا ہو، اپنی شخصیت کو اچھے اوصاف سے انہوں نے مزین کر رکھا ہو. کہا کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے. تو انسان کو اگر سب سے اچھا قرار پانا ہے مخلوقات میں، اس کو دو چیزیں اپنے اندر لانی پڑیں گی، ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ اور اچھے اعمال. یہ سورہ البینہ میں اللہ نے کہا ہے.